الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کے چند مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ جو اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل پر تعاون کا عذاب۔ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگلنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ جنتی غذا من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا۔ یعنی ایک شرط اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ اگر تمہیں یہ دال وغیرہ کھانی ہے، یعنی جنتی کھانا چھوڑ کر، تو بیت المقدس میں داخل ہو، اور شہر کے دروازے میں جب تم داخل ہو تو اس وقت کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ تم لوگ یہ کلمات کہنا اور ادب کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکشی اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگے شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کر داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حطہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اس کے بجائے وہ حبۃ فی شعرۃ، ایک دانہ ہے ایک بال میں، کہتے ہوئے مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ مذاق کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خدابندی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب اس صورت میں نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری، پلیگ جسے کہا جاتا ہے، پھیل گئی، اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ کر مر گئے۔ تو طاعون ایک مہلک وبائی بیماری جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں، اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہے، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہے، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی بے قراری میں تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دورہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا ہی میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کی گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہے۔ طاعون کے بارے میں بھی حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ ویسے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ ان کے حق میں یہ عذاب تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کہ جو شخص طاعون کی بیماری میں انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائے کہ جس بستی میں جس جگہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص موت سے نہیں بھاگ سکتا، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل و بھروسہ کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے، کہ اس پر خداوند تعالیٰ اجر و ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔
اب مختصر سا ایک اور موضوع ہے صفا مروہ پہاڑی. یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی جو بلڈنگیں بنائی گئی ہے اور جو درمیان پہاڑوں کے چھت بنائی گئی اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی ہے، اور یعنی پہاڑی نظر نہیں آتی ہے، صرف اس کا چند حصہ نظر آتا ہے. انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے. اسی لیے زمانے قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہے، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذب عقیدت و محبت کے ساتھ طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں. مگر زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کہ ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر غلط کام کیا. تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر، یعنی ان کی صورت بدل دی گئی، مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے. پھر زمانے جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا، ایک کو صفا پہاڑ پر دوسرے کو مروہ پہاڑ پر. اور معاذ اللہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ دونوں کی پوجا کیا کرتے تھے. پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے، یہ دونوں بت کہاں رکھے تھے؟ صفا مروہ پہاڑ پر. تو جو مسلمان جو نئے اسلام میں داخل ہوئے، زمانے جاہلیت سے نکل کے اسلام کے نور میں داخل ہوئے، وہ ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے کہ یہاں پہ تو بت پرستی ہوتی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا طواف ضروری ہوگا. اسی لیے فتح مکے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمر میں ضرور قرار دیا گیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی طرف سے اچھی بات کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا. تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا، جس کا ذکر خود قرآن شریف میں آیا ہے. اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول محترم مقام بن گئی. اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز، معظم، محترم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے. ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں. اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے. اسی پر گنبد خضرا شریف اور اولیاء کرام کے روضوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں یعنی چلا گاہ جہاں پہ ان کی خانقاہیں ہوتی تھی، جہاں پہ ان کے زاویے ہوتے تھے، اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز و معظم اور قابل تقدس و لائق تعظیم و احترام ہے، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر قہر قہار و غضب جبار کا سبب ہے. معاذ اللہ پچھلے ہفتے ہی
وہ نیوز میں دیکھا گیا کہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کسی نے معاذ اللہ بم لگایا تھا، جس کی وجہ سے کافی لوگ شہید ہوئے تھے، کافی لوگ گھائل زخمی ہوئے تھے. تو یہ انہوں نے توہین کی تو خود اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے اوپر موڑ لیتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقابر اولیاء یعنی اولیاء کرام کی قبروں کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، ان حقائق کی ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے. خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر سب کو چلائے. آمین رب العالمین.